بعض لوگ نہ قرآن سمجھتے ہیں نہ حدیث سمجھتے ہیں، عقل کے پیچھے چلتے ہیں۔ وہ جی شیر کو بھی سوار کیا ہوگا، بکری کو بھی کیا ہوگا، تو شیر نے بکری کو نہیں کھایا؟ ایک کشتی میں شیر بھی ہو بکری بھی ہو، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ عقل کے پیچھے چلتے ہیں۔ اور بھائی اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کو حکم دیا، انسان کی ضرورت کی جو چیزیں ہیں، جو جاندار انسان کی ضرورت کے ہیں اور وہ پانی میں زندہ نہیں رہ سکتے، ان جانوروں کا جوڑا جوڑا کشتی میں سوار کر لیجئے۔ شیر تو انسان کی ضرورت نہیں ہے، اس کو نہیں سوار کیا۔ اب کہیں گے تو شیر تو سارے مر گئے ہوں گے، کہاں سے آئے ہوں گے؟ وہ جس رب نے پہلے شیر کو بنایا بعد میں نہیں بنا سکتا؟ کیسی عجیب باتیں کرتے ہیں۔ یاد رکھیے گا، جو شخص اپنی عقل کے پیچھے چلے گا وہ گمراہ ہو جائے گا، وہ ہدایت کے راستے پہ نہیں رہ سکتا۔ ایمان اسی چیز کا نام ہے کہ سرنڈر کر جاؤ، بس میں کچھ نہیں، میری عقل کچھ نہیں، اللہ کے رسول نے فرما دیا میں نے مان لیا، اللہ نے فرما دیا میں نے مان لیا، بس۔ ایک آدمی آج کل آپ کے قریب لاہور میں خطیب اٹھا ہے، اپنے آپ کو بڑا مفسر قرآن سمجھتا ہے۔ ابھی ایک کلیم مجھے کسی نے بھیجا، کہتا ہے کہ تمہارا عقیدہ یہ ہے، اس کا مطلب ہے اپنے آپ کو ہم سے الگ مان لیا۔ یوں نہیں کہا ہمارا عقیدہ، کہتا تمہارا عقیدہ یہ ہے، اس کا مطلب ہے کہ وہ دیوبند نہیں ہے، وہ سنی نہیں ہے، کیونکہ اہل سنت والجماعت علماء دیوبند کا عقیدہ وہ نہیں ہے جو وہ کہہ رہا ہے۔ ہم سب کا عقیدہ یہ ہے، تمام نبی اپنی اپنی قبروں میں زندہ ہیں، جو وہاں جا کے سلام پیش کرتا ہے اس سلام کو سنتے ہیں، سلام کا جواب دیتے ہیں، حتیٰ کہ جو نبی کی قبر پہ حاضر ہوتا ہے نبی اس کو دیکھتے بھی ہیں۔ خطبات حکیم الاسلام میں قاری محمد طیب صاحب رحمۃ اللہ لکھا ہے باقاعدہ، ہمارا تو یہ عقیدہ ہے۔ تو کہتا ہے اچھا تمہارا یہ عقیدہ ہے کہ نبی دیکھتے بھی ہیں، تم نے قبر میں کیمرے فٹ کروائے ہیں؟ کیا یہ گستاخی نہیں ہے؟ اس سے کیا پتا چلا کہ اس مولوی کو کیمرے پر تو یقین ہے، نبی کے ارشاد پر یقین نہیں ہے۔ یہ کون سا ایمان ہے؟ کیمرے پر یقین ہے کہ کیمرے کے ذریعے دیکھا جا سکتا ہے، اور نبی کہیں کہ میں نے موسیٰ علیہ السلام کو قبر میں نماز پڑھتے دیکھا ہے، اس پہ یقین نہیں ہے۔ اللہ کے نبی فرمائے کہ تم جب قبرستان جاتے ہو تو قبر والا تمہیں پہچانتا ہے، نبی کی بات پہ یقین نہیں۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ جب تم قبرستان جاتے ہو تو تمہارے چپل کی آواز بھی قبر والا سنتا ہے، تو پھر تمہارا ایمان کیا ہوا؟ اسے میں کہتا ہوں جو عقل کے پیچھے چلتا ہے وہ گمراہ ہوتا ہے۔ اس لیے کل کو وہ کہہ دے گا تیری ہی اس بات پر کہ کیا تم نے کیمرے فٹ کیے ہیں، تو کوئی اور بھی کہنے والا کہہ سکتا ہے نا کہ جی قبر میں منکر نکیر کہاں سے آتے ہیں، کیا تم نے کوئی دروازہ رکھا ہے، کوئی کھڑکی رکھی ہے؟ کیسے آتے ہیں؟ جیسے فرشتے ساری بند قبر میں رب کے حکم سے جا سکتے ہیں، ایسے ہی قبر کے اندر سے نبی امتیوں کو رب کے حکم سے دیکھتا ہے۔ بھائی آج کل تو یہ شیشے نکل آئے، آپ دفتروں میں دیکھیں، گھروں میں دیکھیں، گلی کی سائڈ پہ شیشہ لگایا ہوتا ہے کہ باہر سے نظر نہیں آتا، اندر سے نظر آتا ہے کہ نہیں؟ شیشے آپ لگاتے ہیں، آپ کے کمرے سے باہر نظر آئے گا، باہر والوں کو نظر نہیں آئے گا کمرے میں کیا ہو رہا ہے۔ تو کیا رب ایسا نہیں کر سکتا کہ نبی کو باہر نظر آئے، باہر والوں کو اندر نظر نہ آئے؟ عجیب لوگ ہو تو۔ بس یہ بات یاد رکھیے گا، جو عقل کے پیچھے چلے گا وہ گمراہ ہوگا، اور جو عقل کے پیچھے چلتا ہے وہ پھر مماتی بھی بنتا ہے، یزیدی بھی بنتا ہے، ناسبی بھی بنتا ہے، وہ خارجی بھی بنتا ہے۔ اہل سنت والجماعت کی نشانی ایک ہی ہے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کے فرمان کو ایمان کی بنیاد پر سمجھتے ہیں، عقل کی بنیاد پر نہیں سمجھتے۔